السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی بہنیں نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے نماز تراویح پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتی ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ میں بالکل سمپل وے میں اپنی بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح جو ہے یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح سے رمضان کی ایک خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، خواتین گھر پر جو ہے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح جو ہے اس میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت ساری خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں پڑھیں گے کیا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرضوں سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکی تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں گی۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت کمپلیٹ ہوں گی اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے اور اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیحات، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک، یا پھر تراویح تسبیح جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہے تو سبحان اللہ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ نماز کنٹینیو کرنی ہے۔ اور اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت ساری خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو بھی آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اسی طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح کی کمپلیٹ ہوں گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں 10 صورتیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کی 20 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، چاروں کل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں کل یاد ہیں، تو ہر رکعت میں آپ سورہ پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنی نماز مکمل کریں۔ 4 رکعت بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں کل بھی نہیں آتے، صرف ایک سورہ، سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، یہ سورت یاد ہے، تو جب بھی آپ یہ سورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعت ہیں تو 20 رکعتوں میں آپ سورہ اخلاص ہی تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اچھا، اس میں میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ میں پریکٹیکل بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ نیت جو ہے یہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی نہیں آتی۔ دیکھیں، نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنی چاہتے ہیں، نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا کافی ہے، نیت ہوگی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ باندھ لیں گی،
اور یہ پڑھنی کب ہے؟ میں جس طرح بتا چکا ہوں کہ عشاء کے 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، وتر نہیں پڑھیں گی پہلے۔ اب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گی، اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملائیں گی، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ترتیب یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہو اس میں پہلی سورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ پہلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں گی سورہ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ترتیب کے ساتھ آپ صورتیں تلاوت کریں گی، ٹھیک ہے نا؟ صورت ملا لی آپ نے، صورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گی، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تسبیح پڑھیں گی، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گی، سجدے کے تسبیحات وغیرہ پڑھیں گی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گی تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گی، رکوع سے کھڑی ہوں گی سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات وغیرہ یہ جس طرح پڑھتے ہیں ہم باقی نمازوں میں اسی طرح، اس کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گی، التحیات مکمل، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائمہ سلام پھر دیں گی۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی سمپل جس طرح ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب وتر کی نماز ہم نے کب پڑھنی ہے؟ پہلے ہم 4 رکعت فرض پڑھ چکے، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت، اور اس کے بعد پھر 20 رکعت نماز تراویح۔ نماز تراویح کی 20 رکعت پڑھنے کے بعد اب ہم جو ہے نماز وتر ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی وقت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ تھا، میں بالکل سمپل وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی تمام رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔